وسلم ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین۔ نہایت واجب الاحترام جمعیت طلبہ اسلام پاکستان کے صدر محترم جناب پیرزادہ صاحب، جنرل سیکرٹری جناب اسف اللہ مروت صاحب، احمد شہزاد صاحب صدر جمعیت طلبہ اسلام خیبر پختونخوا، جنرل سیکرٹری صاحب اور پورا کابینہ مرکزی صوبائی، آپ دور دراز سے تشریف لانے والے انتہائی محترم ساتھیوں، میرا موضوع سخن ہے ففتھ وار جنریشن۔ اصل میں جو پسٹ ورلڈ وار پہلی جنگ عظیم، اس کے کامیابی کی اکائی عددی برتری تھی۔ پہلی جنگ عظیم میں جرمنی کے ساتھ آسٹریا، ہنگری، ترکی یہ ممالک تھے، تو مقابل میں گریٹ برٹن اور فرانس اور اتحادی ممالک شامل تھے، لیکن چونکہ عددی برتری اس وقت اتحادیوں کے پاس تھی، اس لیے اتحادی وہ جنگ جیت گئے۔ دوسری جنگ عظیم میں کامیابی کی اکائی وہ ٹیکنالوجی تھی، تو ٹیکنالوجیکل فیلڈ میں امریکہ نے ہیروشیما اور ناگاساکی پر بم گرائے، تو وہ جیت گئے۔ پہلی جنگ عظیم جون 1914 میں شروع ہوئی اور 2018 میں ختم ہوئی۔ دوسری جنگ عظیم 1939 میں شروع ہوئی اور 1944 میں ختم ہوئی۔ تیسری جنگ عظیم کولڈ وار 1947 میں شروع ہوئی اور 1989 میں وہ جنگ بھی تکمیل کو پہنچ گئی۔ اب فورتھ اینڈ ففتھ وار جنریشن جو ہے، اس کے لیے کرنل رالف پیٹر یہ رائٹر ہے اور CIA کا ڈائریکٹر ہے اور پینٹاگان کا بہت مانا ہوا شخصیت ہے۔ اس نے اپنی کتاب دی وار آف بلڈ اینڈ ففتھ، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ دشمن ملک کے سرحدات پر فوجیں بھیجنا اب نہیں ہوں گے، اب آمنے سامنے جنگ نہیں ہوگی، اب کی بار جنگ میں ہم اقتصادی طور پر اپنے دشمن ملک کو زمین بوس کریں گے، اقتصادی طور پر اپنے دشمن ملک کو گرا دیں گے۔ اور دوسری بات انہوں نے جو تحریر کی ہے، لکھی ہے، وہ یہ ہے کہ نسلی بنیادوں پر، خاندانی بنیادوں پر اس ملک کو ہم تقسیم کر دیں گے۔ جب یہ نسلی، خاندانی، قومی، لسانی بنیادوں پہ تقسیم ہوگی تو اس کا شیرازہ بکھر جائے گا۔ ملک کو، اپنے دشمن ملک کو دیکھیں گے کہ وہاں اگر ریلیجن ہے اور زیادہ لوگ مسلمان ہیں تو پھر قوارانہ بنیادوں پہ اس کو تقسیم کر دیں گے۔ مثلا اگر قوم قبر پرست ہے تو ان کے لیے اس سلوگن، اس حوالے سے لوگ تنظیمیں بنائیں گے، انجمن خدام
اولیاء کرام اور انجمن خدام مقابر پاکستان مردگان پاکستان آرگنائزیشن، اور اگر روایتی ہے تو جمعیت تحفظ شان صحابہ، جمعیت تحفظ شان اولیاء اللہ، فکر سر سید، فکر غامدی، فکر ولی اللہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ. میں نے نام بتا دی آپ کو، فرضی نام ہے یہ اس مصنف نے یہ نامے نہیں لکھے ہیں، لیکن قیاس کرو اس حوالے سے بن رہے ہیں. اس حوالے سے تنظیمیں ہمارے جذبات کو اجاگر کرنے کے لیے، ہمارے جذبات، لیکن ساتھ ساتھ وہ ہمارے ایک عظیم اکائی کو، ایک جماعت کو کمزور بھی کر رہے ہیں. جب قوم پرستوں کی بڑی جماعت سے یہ سارے قومیں الگ ہو جاتے ہیں مختلف خیلوں اور خاندانوں کی بنیاد پر، تو وہ تنظیم ادھر، تو اس کی قوت اور طاقت ختم ہو گئی. اور جب ایک مذہبی سیاسی جماعت میں آپ لوگوں کے جذبات کے مطابق آپ فرقے بنائیں گے تو اس کی اکائی اور وحدت اور اس کی اجتماعیت کو نقصان پہنچ گئے. اب اقتصادی طور پر اپنے دشمن کو ہم گرا دیں گے، زمین بوس کر دیں گے. اس کے لیے انہوں نے ایک تنظیم بنائی. 1989 میں ایک تنظیم قائم ہوئی. یہ G7 ممالک نے یہ تنظیم بنائی. G7 میں یونائٹڈ کنگڈم، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، فرانس، کینیڈا، اٹلی، جرمنی اور جاپان. ایشیا سے واحد ملک جاپان اس میں شامل ہے G7 میں. تو اولین مقصد اس تنظیم کا منی لانڈرنگ کا روکنا تھا. منی لانڈرنگ کیا ہے؟ وہ مال، وہ دولت جس کا کوئی سورس نہ ہو، تو اس کا روک تھام ہم کر دیں گے پوری دنیا میں. تو جتنی بھی ممالک تھے وہ اس سے امپریس ہوئے، بھائی ہمارے ملک میں لوگ اربوں روپے کما رہے ہیں اور ٹیکس نہیں دے رہے ہیں، تو ٹھیک ہے. تو 200 تک زیر اثر ممالک کی تعداد پہنچ گئی، 200 تک. اس وقت اس کے مستقل ممبر 16 تھے. 1991 میں 1991 میں اس کی تعداد 28 تھی، اور 1992 تک یہ 28 تک پہنچ گئے. 2000 میں 31 اس کی تعداد پہنچ گئی، اور آج اس میں 39 مستقل ممبرز ہیں. ان ممالک کے G7 کے 9/11 کے بعد انہوں نے پہلے ان کا ایک ہی ایجنڈا تھا منی لانڈرنگ کو روکنا، اور 9/11 کے بعد انہوں نے ٹیررزم کو اس میں شامل کیا. اینٹی ٹیررزم، ہم اس دولت کو سٹاپ کر دیں گے جہاں ٹیررزم کو ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ پیسہ جاتا ہو. تو 2018 میں پاکستان اس کے گرے لسٹ میں شامل ہوا. اس کے 2 لسٹیں ہیں، ایک ہے بلیک لسٹ اور ایک ہے گرے لسٹ. بلیک لسٹ میں G7 کے FATF، فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس، اس تنظیم کا نام ہے FATF، فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس. اس کی 2 لسٹیں ہیں. ایک لسٹ وہ بلیک لسٹ اور ایک ہے گرے لسٹ. بلیک لسٹ میں اس وقت دنیا کے 2 ممالک ہیں، ایک ایران اور دوسرا ملک نارتھ کوریا. اور اس کی گرے لسٹ میں 2018 میں پاکستان اس میں شامل ہوا. پاکستان کو کہا گیا، اسلام آباد کو کہا گیا کہ آپ نکلنے کی کوشش کریں، ہم نے جو آپ کو ہدایات دی ہیں اس کو آپ نے فل کرنا ہوگا. تو کووڈ-19 کی وجہ سے، کرونا کی وجہ سے
2019 کی بجائے 2021 فروری تک انہیں ایکسٹینشن دی گئی، توسیع کی گئی۔ 2000 فروری 2021 کو اسلام آباد کو بتایا گیا کہ 27 میں سے 21 شرائط آپ لوگوں نے پوری کی ہیں، 27 میں سے 21 شرائط، لیکن 6 شرائط یہ باقی ہیں۔ جب تک آپ 6 شرائط مزید اس کو کلیئر نہیں کریں گے تو آپ گرے لسٹ میں ہوں گے، آپ کی مانیٹرنگ ہوگی، آپ کے پیسوں کا جانچ پڑتال ہوگا، ان آؤٹ پر نظر ہوگی۔ وہ 6 شرائط کیا ہے؟ 6 شرائط یہ ہیں کہ وہ دینی اور سیاسی جماعتیں جو ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ دہشت گردوں سے ان کا تعلق ہے اس کو بین کیا جائے، اور یہ کہ ان جماعتوں کی فائنانسنگ کہاں سے ہوتی ہے، اور تیسری ان کے شرائط میں سے وہ یہ ہے کہ جو مدارس ہے اور جہاں دینی علوم حاصل کرتے ہیں طلبہ، تو ان کو مین سٹریم میں لایا جائے، سرکاری تحویل میں وہ آپ لائیں۔ وہ خود سر ہیں، ان کا اپنا اپنا ایجنڈا ہے، اور ہمارا اس پر آبزرویشن ہے، اور یہ بتایا جائے کہ ان مدارس کی فنڈنگ اور فائنانسنگ کہاں سے ہوتی ہے۔ یہ بتایا ہے، ان سے پوچھا ہے کہ جو ان کا مضبوط ترین بورڈ ہے اس کو سرکاری تحویل میں لایا جائے، مین سٹریم میں داخل کیا جائے، یا اس کے مقابلے میں بورڈ بنایا جائے۔ تو ہماری حکومت ان پہ کام کر رہی ہے۔ بورڈ کے مقابلے میں، وفاق کے مقابلے میں، تنظیمات کے مقابلے میں بورڈ بنایا جا رہا ہے۔ اسلام آباد میں کرائی کے مولوی صاحب وہاں دفتروں میں بیٹھے ہیں، کام کر رہے ہیں، بہت اچھے خوبصورت مولوی صاحبان ہیں، نام بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بہت اچھے اور ٹک ٹاک، اور 5 اسٹار ہوٹلوں میں ہم دیکھتے ہیں کبھی کبھی فیس بک پہ، اور وہ دیتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیں کہ پاکستان میں 99%، چلو 98% مسلمان ہیں، مدارس سے محبت کرتے ہیں، مدارس پوری دنیا میں امن بانٹنے والے ادارے ہیں، مدارس ماں اور باپ، بچے اور ریاست کا تقدس سکھانے والے ادارے ہیں۔ مدارس اس پاکستان کی پہچان ہے، لیکن $450 ارب اس سے مشروط ہے کہ ان کی تشخص وجود کو ڈسمس کیا جائے۔ آپ کو پیسہ ملے گا، لیکن ان شرائط کے ساتھ، FATF گوگل کو دے دیں، آپ کو پتہ لگے گا پاکستان پر آبزرویشن کیا ہے۔ اب جمعیت علماء اسلام کے ساتھیوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ میں نے نمونۂ خروار کے طور پر آپ لوگوں کو بتایا کہ یہ FATF پاکستان کے اندر وہ کیا کر رہے ہیں، اقتصادی طور پر اسلام آباد کو دبا رہا ہے کہ بھائی ان لوگوں پر چیک کرو، ان لوگوں پر چیک کرو، ان لوگوں کے پیسے دہشت گردوں کے پاس جاتے ہیں، دہشت گردی کے لیے نرسری یہاں بنتی ہے، اور یہ وغیرہ وغیرہ، بہت بڑی لسٹ میں یہ سب کچھ شامل ہے۔ تو اب ان لوگوں نے اس پر عمل درآمد کرنا شروع کیا ہے، صرف تقریروں سے نہیں، لباس کے حوالے سے نہیں، اس میں آپ نہیں آئیں گے۔
اس کو بنیادی طور پر آپ کو پیسہ ملے گا لیکن دین دشمنی پر. آپ کو پیسہ ملے گا تو ان کے شاعر کے خلاف کام کرنے پر ملے گا. آپ کو پیسہ ملے گا لیکن یہاں عظیم جمہور علماء کی جماعت پر بین کرنے کی صورت میں ملے گا. آپ کو پیسہ ملے گا لیکن امن کے اس عظیم متوالوں ان کی تنظیمات کے مقابلے میں ایک سرکاری بورڈ کو لانچ کرنا ہوگا, تب آپ گرے لسٹ سے نکلیں گے. اب جمعیت طلبہ اسلام کے ساتھیوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ ایک تو یہ درخواست, میرا ریکویسٹ ہے, درخواست ہے, مؤدبانہ درخواست, کہ آپ جن اداروں میں ہیں ان اداروں میں آپ خدمت اور اعلیٰ اخلاق کی بنیاد پر اپنا ریپوٹیشن آپ قائم کریں. آپ کے ریزلٹس آپ کے گزٹ بک میں جے ٹی آئی کے ورکروں کے سب سے زیادہ ٹاپ 3 اور ٹاپ 5 میں جے ٹی آئی کے طلبہ ہونا چاہیے, خواہ وہ کالج یونیورسٹی کا ہو یا مدرسے کا طالب علم. سروسز کے حوالے سے, خدمت کے حوالے سے آپ سے آگے کوئی نہ ہو. دوسری بات, خطیبوں مقرروں کے پیچھے مت بھاگو خدا کے لیے. ان جو مناظرچی مولوی صاحبان ہیں ان کے پیچھے کمنٹ نہ کرو, لائک نہ کرو, کمنٹ نہ کرو. یہ آپ کے سواد اعظم کو کمزور کر رہا ہے. یہ ان کو دولت مل رہے ہیں, ان کو پیسے مل رہے ہیں. بھائی 5-6 گن مین کوئی گپ شپ کی بات تو نہیں یار. میرے پاس گن مین کہاں ہے؟ اس کے پاس تو 10 گن مین ہونا چاہیے. صدر صاحب کے پاس تو ہیلی کاپٹر ہونا چاہیے. ان خطیبوں اور ان لوگوں سے باز رہو, کتنے اچھے اچھے نام کیوں نہ ہو. کلمۃ الحق یراد بہ الباطل, اچھے اچھے نام ہے, اچھے اچھے نام. یہ لوگ فائنانس, ان کی فائنانسنگ ہو رہی ہے پی سی میں, میرٹھ میں, بوربن میں, سرینا میں. تو ان خطیبوں ان کے پاس مت جاؤ. اپنا لٹریچر ہے آپ کے پاس, اس کو پڑھو بھائی. اپنا لٹریچر ہے, صحیح تاریخ کیا ہے, تعبیر دین کیا ہے, انسان دوستی کیا ہے, معاشی مساوات کیا ہے, خدا پرستی کیا ہے, دین اعتدال کیا ہے, صراط مستقیم کیا ہے, نظم جماعت کیا ہے, خیر القرون کیا ہے, دور فاروقی کیا ہے, الیگزینڈر کے مقابلے میں اسلام کا 10 سالہ دور حکومت کیا ہے. 30 کتابیں, 30 عنوانات اور 30 پر مولانا قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیانات موجود ہیں, تقاریر موجود ہیں. میں نے رمضان میں اس پہ کچھ کام کیا ہے, مش نمونہ خروار کے طور پر. تو جب یہ 30 مقالات خطبات قائد کے نام سے انشاءاللہ آئے گا آپ کے کسی جمعیت طلبہ اسلام کے مرکزی یا صوبائی پروگرام میں, یا تو 30 مقالے الگ الگ ہوں گے یا ایک کتاب کی صورت میں ہوگی. یہ ایک ڈریم ہے, یہ ایک پروجیکٹ ہے, یہ میری خواہش ہے, تاکہ جمعیت طلبہ اسلام کے طالب علم, جمعیت طلبہ اسلام سے تعلق رکھنے والے میرے بھائی کالج میں ہو, یونیورسٹی میں ہو, اسکول میں ہو, مدرسہ میں ہو, لا کالج میں ہو, میڈیکل کالج میں ہو, جہاں بھی ہو, یہ ایک کتاب ان کے پاس ہونا چاہیے. ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا فلسفہ, وہ اگر ہم امام الہند ابو الکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ سے سیکھیں گے تو کس طرح؟ آپ بتائیں. ایم اے اردو والی مولانا آزاد صاحب کی تحریر غباری خاطر کو وہ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں؟ آپ بتائیں. آپ لکھنے والے بندے ہیں, نہیں بتا. اب لمعات اور ازالۃ الخفا اور حجت البالغہ کوئی پڑھ سکتا ہے, اردو میں ہے. کتنے مشکل اردو ہے. میرے قائد نے سلیس اور آسان انداز میں حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا فلسفہ, ابو الکلام آزاد امام الہند کی سیاست
اور اس کا نچوڑ اپنی تقاریر، خطبات، دروس، ٹاک شوز، ٹاک اور مختلف خطبات میں وہ بیان فرمائے ہیں۔ میرے قائد کا ویژن پوری ایشیا کا کہ سارے ریجن سے زیادہ ہے۔ میں کوئی ادھر مبالغہ نہیں کر رہا، کوئی پالش مالش کی ضرورت نہیں ہے۔ حقائق کی دنیا میں دیکھیں، اس وقت سب سے بڑا لیجن لیڈر پورے ایشیا کا قائد جمعیت ہے یا نہیں؟ کوئی کسی کو شک ہے؟ سارے کیمبرج، ایڈنبرا، آکسفورڈ کے سارے لوگ اس کے پیچھے ہیں، وہ قائد ہے۔ سبحان اللہ تو کہو، خدا کے بندو اتنا تو کیا تحریر اور تقریر قائد کا نہیں سنیں گے، نہیں پڑھیں گے؟ نہیں، میں اس پہ یقین نہیں کرتا ہوں۔ پڑھنا اور سیکھنا، سیکھیں گے، پڑھ لے نہیں گے، سیکھیں گے۔ سیکھنا یہ ہے اذا تقرر، پڑھیں گے تو پڑھائیں گے، سنیں گے، سنائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو تعبیر دین میں کسی مولوی اور کسی مناظر چی مولوی کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک کسی اور کے لوگ ہیں، یہ ہمارے نہیں ہیں۔ امامہ میرا ہے، میرے دکان کا ہے، کپڑے میرے طرح بنائے ہیں، لیکن یہ کسی اور کے لیے کام کر رہا۔ اس طرح دور جدید کے چیلنجز، اس پر مولانا کی تقریر ہے، ٹاک شوز ہیں، دروس ہے، خطبات ہیں، عباراتنا شتى وحسنك واحد وكل ذاك الجمال يشير۔ اللہ دې ول ډېر لوی ژوند ورکړي۔ اور دور جدید کا وہ کوئی موضوع ایسا نہیں ہے۔ جمہوریت، مسلک اعتدال پر مولانا کی زبردست خطبات اور تقاریر موجود ہیں۔ انشاءاللہ اس کو سفینہ تحریر میں لائیں گے، اور پھر آپ فخر سے کہیں گے کہ ہمیں کسی دوسرے لوگوں کی تحریر کی ضرورت نہیں ہے۔ اسٹیج پہ میرا جی کرتا ہے کہ میں بڑے بڑے لوگوں کا نام لوں، لیکن میرے اخلاقیات اور میرا دین اور میری جماعت مجھے اجازت نہیں دیتا، ورنہ میں آپ کو بتا دیتا جو زیادہ لکھنے والے لوگ ہیں کون ہیں اور ان کے فائنانسنگ کون کرتے ہیں۔ تو جمعیت طلبہ اسلام کے غیور اور جسور ساتھیوں، آج تو رحمت شہزاد صاحب، ہماری بہت غربت ہے یار، کیا کریں؟ ان کے لیے، سارے کے لیے سونے کے میڈل، یہ اس کے حقدار ہیں۔ آپ لوگوں کو کہاں لائیں یار؟ ادھر دیکھو سمندر، ادھر یہ نظارے، اور ادھر یہ موسم، اور یہاں دین کی باتیں، اور علی وجہ البصیرہ، کنسیپشول نالج، شیئرنگ انفارمیشن، یہ بھائی یہ تو کمال کی بات ہے۔ اللہ ان کو سب دوستوں کو اجر عظیم نصیب کرے۔ بہت بہترین ٹیم ملے ہیں اس بار، اور انشاءاللہ حمید صاحب جیسے، پتہ نہیں جیٹھیے کے زمانے کے گناہگار ہے، اس وقت یہ ہمارے ساتھ اس کاروان میں شریک تھے۔ آج تو میڈیا کا اور یہ خدمات، اس کو روحانی غذا ملتی ہے، اور بہت سے کام ہیں، بہت سے گلیمر اور اٹریکشن کی دنیا ہے۔ حمید صاحب ادھر آئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم نصیب کریں۔